اسرائیل بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے درمیان رفح میں اپنی فوجی مہم کو آگے بڑھائے گا نیتن یاہو۔ صدر جو بائیڈن کا یوکرین کے لیے $300 ملین کی فوجی امداد کی ہنگامی ترسیل کا اعلان۔ بائیڈن اور ٹرمپ نے صدارتی نامزدگی حاصل کر لی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے درمیان رفح میں اپنی فوجی مہم کو آگے بڑھائے گا۔ To win this war, we must destroy the remaining Hamas battalions in Rafah. متعدد ملک اسرائیل سے رفح پر حملہ نہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو نسبتاً آخری محفوظ علاقوں میں سے ایک ہے جہاں 15 لاکھ افراد نے پناہ لے رکھی ہے۔ نیتن یاہو نے واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیل نواز تنظیم AIPAC کی ایک کانفرنس سے ویڈیو خطاب میں کہا کہ ہم شہری آبادی کو نقصان پہنچائے بغیر رفح میں اپنے مقاصد حاصل کریں گے۔ نیتن یاہو کا بیان ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب یورپی یونین کے رہنما آئندہ سربراہی اجلاس کے مسودے کے مطابق اسرائیل پر زور دینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ رفح میں زمینی کارروائی شروع نہ کرے۔ صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے $300 ملین کی فوجی امداد کی ہنگامی ترسیل کا منگل کو اعلان کیا۔ صدر بائیڈن نے پولینڈ کے صدر اور وزیر اعظم سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، جو یہ انتباہ کر رہے تھے کہ روس کی جارحیت یوکرین پر نہیں رکے گی۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے امدادی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ یہ گولہ بارود یوکرین کی کچھ مدت تک مدد کرے گا، لیکن صرف مختصر مدت کے لیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ امداد صرف چند ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہے اور یوکرین کی میدان جنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ اس کھیپ میں طویل فاصلے تک مار کرنے والا امریکی ساختہ راکٹ سسٹم، طیارہ شکن اور ٹینک شکن ہتھیار، توپ خانے کے گولے اور چھوٹے ہتھیاروں کا گولہ بارود شامل ہوگا۔ ریپبلکن قانون سازوں نے یوکرین کے لیے $60 بلین کے امدادی پیکج کے لیے صدر بائیڈن کی درخواست کو روک رکھا ہے۔ روس میں آجہانی اپوزیشن لیڈر الیکسی نولنی کے قریبی اتحادی لیونڈ والکوف پر لیتھوینیا میں ان کے گھر کے باہر حملہ ہوا ہے۔ روس کے غیر جانبدار میڈیا اور نولنی کی خاتون ترجمان نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ نولنی کے اتحادیوں نے تصاویر شیئر کی جن میں والکوف کو زخمی دکھایا گیا ہے۔ والکوف نولنی کے قریبی اتحادی تھے اور رہنما کے سابق چیف آف سٹاف اور 2023 تک ان کی اینٹی کرپشن فاؤنڈیشن کے چیئرمین کے طور پر کام کرتے رہے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس کے زمینی، سمندری اور فضائی جوہری ہتھیار امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ جدید ہیں۔ روسی صدر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر یوکرین کے اتحادی اس کی مدد کے لیے فوج بھیجتے ہیں تو اس سے تنازع کے نتائج میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور مجھے یقین ہے کہ اس سے میدان جنگ کی صورتحال نہیں بدلے گی۔ صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جماعتوں کی جانب سے صدارتی انتخاب لڑنے کے لیے نامزدگی حاصل کر لی ہے، جس کے بعد دونوں رہنما 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں ایک مرتبہ پھر مد مقابل ہوں گے۔ منگل کو دونوں رہنماؤں نے ریاست جارجیا، مسیسپی اور واشنگٹن میں ہونے والی پرائمریز میں کامیابی حاصل کی۔ البتہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے دونوں رہنماؤں کی نامزدگیوں کا باضابطہ اعلان رواں برس ہونے والے کنونشن میں کیا جائے گا۔ ریپبلکن پارٹی کا کنونشن جولائی میں جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کنونشن اگست میں ہونا ہے۔ سوڈان کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے ریاستی نشریاتی ادارے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جو اس کے حریف نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے خلاف تقریباً 11 ماہ کی جنگ میں سب سے اہم پیش رفت ہے۔ فوج کی جانب سے پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں اس کے کچھ فوجیوں کو ریڈیو اور ٹی وی کی عمارت کے قریب دکھایا گیا ہے۔ نشریاتی عمارت دارالحکومت خرطوم سے دریائے نیل کے اس پار واقع شہر اومدرمان میں واقع ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے تمام جماعتوں سے رمضان کی اقدار کا احترام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سادیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔